بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ایف پی ایس سی لیکچرر کمپیوٹر سائنس کی پریپریشن سیریز کی ویڈیو نمبر 13 آپ کو پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو چیز پرووائڈ کرنے لگا ہوں تو وہ ہم سٹارٹ کریں گے کمپیوٹر نیٹ ورک سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں۔ تو آج اس ویڈیو میں کویسچن نمبر 76 آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس سے آنورڈ ہم کویسچن نمبر 100 تک جائیں گے۔ اس سے پہلے کے کویسچنز اور باقی پاسٹ پیپرز، سلیبس کے متعلق ڈیٹیلز اور کچھ پی ڈی ایف نوٹس میں آلریڈی آپ سے شیئر کر چکا ہوں۔ اگر آپ نے میری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس موجودہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے ایک لنک پرووائڈ کیا پلے لسٹ کا، اور اس پلے لسٹ پہ آپ کو وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں، آج کا یہ کویسچن نمبر 1 ہے۔ ان ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک ایچ پیکٹ کنٹینز، تو سوئچنگ کی اگر بات کی جائے تو ہمارے پاس میجرلی جو استعمال ہوتی ہے 3 طرح کی سوئچنگ ہوتی ہے، جس میں سرکٹ سوئچنگ، پیکٹ سوئچنگ اینڈ ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک یا ورچوئل سرکٹ سوئچنگ استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس کویسچن میں ورچوئل سرکٹ کے حوالے سے پوچھا گیا، اور اس کے اندر جو پیکٹ ہوتا ہے تو ہر پیکٹ کے اندر ایک شارٹ ورچوئل سرکٹ نمبر ہوتا ہے جس کو ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ درست جواب ہے بی، اے شارٹ وی سی نمبر۔ وی سی نمبر یعنی کہ ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر۔ اگر ورچوئل سرکٹ کی بات کی جائے تو اٹ از اے نمبر آلسو کالڈ ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر۔ اٹ از اے ٹائپ آف آئیڈینٹیفائر which is used to distinguish between several virtual circuit in a connection oriented circuit switching network، جو کہ مختلف پیکٹس کے درمیان آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے یہ نمبر استعمال ہوتا ہے۔ نارملی جس طرح ہم آئی پی ایڈریس استعمال کرتے ہیں یا میک ایڈریس استعمال کرتے ہیں، تو ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک کے اندر ورچوئل سرکٹ آئیڈینٹیفائر استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایچ ورچوئل سرکٹ از یوز ٹو ٹرانسفر ڈیٹا اوور اے لارج پیکٹ سوئچ نیٹ ورک۔ اور پھر نیکسٹ کویسچن ہے، وچ آف دی فالوئنگ راؤٹنگ الگوریدم کین بی یوزڈ فار دا نیٹ ورک لیئر ڈیزائن۔ تو نیٹ ورک لیئر ڈیزائن پہ ہم مختلف قسم کے راؤٹنگ الگوریدم استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ شارٹیسٹ پاس الگوریدم، ڈسٹنس ویکٹر اینڈ لنک اسٹیٹ۔ یہ سارے الگوریدم استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جواب ہے آل آف دی مینشن۔ اگر کچھ مزید راؤٹنگ الگوریدم کی بات کی جائے تو مختلف قسم کے راؤٹنگ الگوریدم جیسا کہ شارٹیسٹ پاتھ الگوریدم ہے، اور اس میں ایک میجرلی چیز ہے اسٹیٹک راؤٹنگ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم مینولی راؤٹر کو بتاتے ہیں کہ اس طرح کا ٹریفک آپ نے فلاں راؤٹ پہ فارورڈ کرنی ہے، تو یہ اسٹیٹک راؤٹنگ کہلاتی ہے۔ اور اس کے کمپیریٹیولی ایک چیز ہے ڈائنامک راؤٹنگ۔ ڈائنامک راؤٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ راؤٹر کو ہم صرف یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں ایج پہ فلاں نیٹ ورک لگا ہوا ہے۔ جس طرح اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ڈرا کر کے دکھاؤں کہ یہ آپ کا ایک راؤٹر ہے، اور اس کے ایجز ہیں، یہ ایج 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اور ہم راؤٹر کو بتاتے ہیں کہ فلاں ایج پہ فلاں نیٹ ورک ریزائڈڈ ہے، تو اگر آپ کے پاس یہ ٹریفک آتی ہے تو آپ نے فلاں سائٹ پہ اس کو فارورڈ کرنا ہے۔ تو یہ چیز کہلاتی ہے ڈائنامک راؤٹنگ، جس میں راؤٹر خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سی ٹریفک کہاں فارورڈ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی سینٹرلائزڈ راؤٹنگ بھی ہوتی ہے، اور ڈسٹنس ویکٹر راؤٹنگ الگوریدم بھی ہے، لنک اسٹیٹ راؤٹنگ الگوریدم بھی ہے، اور ہائرارکل راؤٹنگ الگوریدم بھی ہے۔ ابھی ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جب ہم راؤٹنگ نیٹ ورکس پہ جائیں گے تو ہم ان پروٹوکولز کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ the routing algorithm go hand in hand with the operation of all the routers in the network. The routers are main participants in this algorithm. کیونکہ راؤٹنگ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فنکشنالٹی پرفارم ہو رہی ہوتی وہ سارے کا سارے پروسیس پرفارم ہو رہے ہوتے راؤٹرس کے اوپر ہی۔ پھر اس کے بعد اگلا کویشچن ہے، وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ کریکٹ ان ریلیشن ٹو ملٹی ڈیسٹینیشن راؤٹنگ۔ تو اگر ملٹی ڈیسٹینیشن راؤٹنگ کی بات کی جائے تو اس میں براڈ کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے اور ملٹی کاسٹ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز انکریکٹ ہے۔ تو پہلی آپشن ہے از دا سیم ایز براڈ کاسٹ راؤٹنگ، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ نیٹ ورک پہ موجود جتنے بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں سب کو میسج سینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر ملٹی ڈیسٹینیشن کی بات کی جائے تو وہ اس کے کمپیریٹیولی سیم ہی ہے کہ ملٹی ڈیسٹینیشن میں بھی ہم ایک سے زیادہ چیزوں کو ڈیسٹینیشن کنسیڈر کرتے ہیں۔
آپشن بی پہ اگر دیکھیں تو کنٹینس اے لسٹ آف آل ڈیسٹینیشن، تو اٹس آبویس ہے کہ ہم جب ملٹیپل ڈیسٹینیشن کو چیز فارورڈ کریں گے تو ان کی ایک لسٹ بھی ہمارے پاس ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کہاں پہ چیز کو فارورڈ کرنا ہے۔ اور پھر اگر آپشن سی کی بات کی جائے، ڈیٹا از ناٹ سینڈ بائی دا پیکٹس، اور یہ چیز مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور اگر ڈی آپشن کی بات کی جائے تو دیر آر ملٹیپل ریسیورس، تو یہ چیز بھی آبویس ہے کہ جب ملٹی ڈیسٹینیشن ہوں گے تو ملٹیپل ریسیورس ہوں گے، تو پھر اس لیے اس کی جو کریکٹ آپشن بنتی ہے وہ سی ہی ہے، کیونکہ یہ چیز ملٹی ڈیسٹینیشن کے راؤٹنگ کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو انکریکٹ ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، اے سب سیٹ آف اے نیٹ ورک دیٹ انکلوڈس آل دی راؤٹرز بٹ کنٹینس نو لوپس از کالڈ، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اسپیننگ ٹری۔ اسپیننگ ٹری اس چیز کو میک شور کرتی ہے کہ ہمارے نیٹ ورک میں جو ریڈنڈنٹ پاتھس ہوتے ہیں تو ان میں لوپ کو ایوائڈ کرنے کے لیے ایک پروٹوکول استعمال ہوتا ہے جو اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ہماری ٹریفک اس میں سرکولیٹ نہ ہو بلکہ سنگل پاتھ کو فالو کرتے ہوئے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے۔ اور یہ اسپیننگ ٹری نارملی لیئر 2 پہ استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ برج یا سوئچز اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ لوپ ایوائڈنس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو آپ کے پاس ایک سوئچ یہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے، اور یہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے، تو ان تینوں سوئچز کے درمیان ملٹیپل پاتھس ہیں اور اس طرح کی ٹریفک جا رہی ہے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹریفک ادھر سے آئے، وہ گھومتی گھومتی ادھر دوبارہ واپس پہنچ جائے، تو یہ ایک لوپ کریٹ ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ لاجیکلی کسی ایک پاتھ کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوتا ہے یا اس کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ریڈنڈنٹ پاتھ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ایکچوئل نیٹ ورک پہ جو پاتھ ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو اگر ہم یوز کرتے ہیں کسی وجہ سے یہ ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر اس ڈاؤن شدہ لنک کو اپ کر کے ہماری ٹریفک کو راؤٹ کروا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں بیک اپ پاتھ بھی مل رہا ہوتا ہے، اور جب ہمیں بیک اپ پاتھ کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو لاجیکلی ڈاؤن کر کے ہمارے ٹریفک کو لوپ ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ تو اس پرپز کے جو ہم پروٹوکول استعمال کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اسپیننگ ٹری پروٹوکول۔ پھر اس کے بعد ہے وچ آف دی فالوئنگ الگوریتھم از ناٹ یوزڈ بائی فار دا کنجیکشن کنٹرول، تو کنجیکشن کنٹرول کے لیے یہاں پہ جو آپشنس دی گئی ہیں تو ٹریفک اویئر راؤٹنگ ہم استعمال کرتے ہیں، ایڈمیشن کنٹرول بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیٹ ورک میں کنٹرول پرووائڈ کرنا ہے یا ریسورسز پرووائڈ کرنے ہیں تو ہم پہلے یہ چیز دیکھتے ہیں، میک شور کرتے ہیں کہ کنجیشن تو اکر نہیں ہوگی۔ اور لوڈ شیڈنگ بھی ایک الگوریتم ہے جو کنجیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن راؤٹنگ انفارمیشن پروٹوکول جس کو ہم عام طور پہ RIP یعنی کہ RIP کہتے ہیں، تو یہ ایک راؤٹنگ الگوریتم ہے اور یہ کنجیشن کنٹرول کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ٹریفک کو راؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر درست جواب بنتی ہے ڈی۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے سوال پہ جس میں کہتا ہے دا نیٹ ورک لیئر پروٹوکول فور دا انٹرنیٹ از، تو اس کے لیے ہم انٹرنیٹ پروٹوکول یعنی کہ IP پروٹوکول استعمال کرتے ہیں، IP ایڈریسز استعمال کرتے ہیں نیٹ ورک لیئر پہ۔ اگر بات کی جائے ایتھرنیٹ کی تو یہ استعمال ہوتے ہیں ڈیٹا لنک لیئر پہ، فزیکل لیئر پہ، اور ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول یعنی کہ HTTP، تو HTTP یہ استعمال ہوتے ہیں اپلیکیشن لیئر پہ، اور فائل ٹرانسفر پروٹوکول یہ بھی استعمال ہوتے ہیں اپلیکیشن لیئر پہ۔ تو اس وجہ سے ہم جو چیز نیٹ ورک لیئر پہ استعمال کرتے ہیں وہ IP پروٹوکول ہی ہے۔ ICMP is primarily used for، تو اس کو ہم ایرر ڈیٹیکشن اینڈ ڈائگنوسٹنگ فنکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کی فل فارم ہے انٹرنیٹ کنٹرول میسیجنگ پروٹوکول۔ یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ نیٹ ورک پہ ہم جس چیز کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں آیا وہ ایکسیسیبل ہے یا نہیں، اور اگر وہ آؤٹ آف ریچ ہے تو اس کا بھی ہمیں رسپانس پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ چیز آؤٹ آف ریچ ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ میسیجنگ پروٹوکول ICMP operates over the IP packet to provide the error reporting functionality as IP by itself cannot report errors، کہ ہم IP کے ساتھ یہ چیز ایڈیشنل یوز کرتے ہیں کیونکہ IP ہمیں اس چیز کو رپورٹ کرنے میں یوزفل نہیں ہوتی، تو پھر ہم ICMP کا استعمال کرتے ہیں۔
Transport layer aggregates data from different applications into a single stream before passing it to network layer. यानी कि एप्लीकेशन लेयर पे जब हम मल्टीपल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस डाटा को सेगमेंटाइज करती है और सेगमेंटाइज करने के बाद उसके ऊपर पोर्ट एड्रेसेस लगाए जाते हैं और उनके सेगमेंट क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन जब वो नेटवर्क को पास किए जाते हैं तो उनको एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाता है, तो तब जाके वो नेटवर्क लेयर पे प्रोसीड होते हैं। Which of the following are transport layer protocols used in the networking? तो हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP एंड UDP इस्तेमाल करते हैं। TCP हम कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए इस्तेमाल करते हैं और कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन के लिए हम UDP इस्तेमाल करते हैं। TCP की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP स्टैंड फॉर यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज़ कॉल्ड कनेक्शनलेस बिकॉज इसमें ऑल पैकेज इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे डिपेंड नहीं करते। और TCP की अगर बात की जाए तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं जब डिपेंडेंट पाथ हमने फॉलो करना हो। अब इन दोनों का अपना अपना फ़ायदा है। अगर हमने रिलायबल कनेक्शन क्रिएट करना है तो उसके लिए हम TCP इस्तेमाल करते हैं, और फिर अगर हमने फास्ट कम्युनिकेशन करनी है, स्पीडी वे में डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम UDP इस्तेमाल करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमें दोनों चीज़ें चाहिए होती है, तो फिर हम इनके हाइब्रिड प्रोटोकॉल्स भी इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है ए ऑप्शन। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और इसमें 3 वे हैंडशेक भी होती है और रिसीव डेटा फ्रॉम एप्लीकेशन एज ए सिंगल स्ट्रीम। तो ये सारी ऑप्शन दुरुस्त है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त की गई है। An endpoint of an inter-process communication flow across a computer network is called, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सॉकेट। सॉकेट IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस या पोर्ट नंबर का कम्बिनेशन होती है। सॉकेट स्टाइल API फॉर विंडोज़ इज़ कॉल्ड, तो इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं विंडसॉक। Winsock is a programming interface which deals with the input-output request for the Internet application in Windows operating system. It defines how Windows network software should access network services. Which of the following is a version of UDP with the congestion control? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि TCP और UDP के कुछ हाइब्रिड्स प्रोटोकॉल भी हैं, तो इस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल आ चुकी है जिसमें हम डेटाग्राम कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कंजेशन कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोटोकॉल हैं, तो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। A dash is a TCP name for a transport service access point, तो इसके लिए हम पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। ये लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि हमें आइडेंटिफाई करते हैं हर सर्विस के लिए अलग से ट्रैफिक कैसे हम सेंड एंड रिसीव करते हैं। इसलिए हम हर सर्विस के अगेंस्ट एक प्रॉपर और स्पेसिफाइड पोर्ट नंबर इस्तेमाल करते हैं। Transport layer protocol deals with process to process communication, यानी कि अगर मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और उसमें डिफरेंट टैब्स ओपन है, एक गूगल को एक्सेस कर रहा है, एक फेसबुक को एक्सेस कर रहा है और तीसरा याहू को एक्सेस कर रहा है, और साथ ही मेरे को नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी चल रही हैं, तो ये मल्टीपल ट्रैफिक मेरे एप्लीकेशन लेयर पे क्रिएट हो रही है। तो जब वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करके डेटा लेयर पे जाएगा, तो उस चीज़ को आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ ना कोई आइडेंटिफायर चाहिए। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे उसके साथ पोर्ट एड्रेस लगा देते हैं हर सर्विस के साथ अलग से। तो जो भी पैकेट आएगा तो हम पोर्ट नंबर के थ्रू या पोर्ट एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस प्रोसेस की ट्रैफिक सेंड हो रही है या रिसीव हो रही है। तो इसी वजह से इसको प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है।
وچ آف دی فالوئنگ از اے ٹرانسپورٹ لیئر پروٹوکول؟ تو اسٹریم کنٹرول ٹرانسمیشن پروٹوکول۔ ابھی دیکھیں جس طرح تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کے ہائیبریڈ پروٹوکولز، جس میں ہم نے ریسنٹلی ایک دیکھا کہ ڈیٹا گرام کنجسشن کنٹرول پروٹوکول، تو سملرلی یہاں پہ ایک ٹی سی پی کا ورژن آ گیا اسٹریم کنٹرول ٹرانسمیشن پروٹوکول۔ فزیکل اور لاجیکل ارینجمنٹ آف نیٹ ورک، تو اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ٹپالوجی، اور ٹپالوجی ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں جیسا کہ بس ٹپالوجی، ٹری ٹپالوجی، رنگ ٹپالوجی، اسٹار میش اینڈ ہائیبریڈ ٹپالوجی۔ ان کے اپنے اپنے یوزیج ہیں، اپنے اپنے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، تو اس پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ Which network topology requires a central control or hub؟ تو اسٹار ٹپالوجی ایک ایسی ٹپالوجی ہے جس میں ایک سینٹرل ڈیوائس ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی کنٹرولر ہو سکتا ہے، ہب ہو سکتا ہے یا سوئچ ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ باقی سارے ڈیوائسز کنیکٹڈ ہوتی ہیں، تو یہ ایک اسٹار کی چیز، اسٹار کی جیسی شکل کریٹ کرتی ہے، تو اس لیے اس کو اسٹار ٹپالوجی کہا جاتا ہے، اور اس کا درست جواب ہے اسٹار۔ ڈیش ٹپالوجی ریکوائرز اے ملٹی پوائنٹ کنیکشن، تو اس کا درست جواب ہے بس ٹپالوجی۔ In bus topology, there is a single cable to which all the network nodes are connected، کہ یہاں پہ ایک سنگل کیبل ہے اور اس کے ساتھ اینڈ پوائنٹ ہوتے ہیں جن کے لیے ایج پوائنٹ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ہر نیٹ ورک میں، اس نیٹ ورک میں موجود تمام قسم کی جتنی بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ اس کے تھرو اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو بس ٹپالوجی کہا جاتا ہے۔ سو وین ایور اے نوڈ ٹرائز ٹو سینڈ اے میسج اور ڈیٹا ٹو ادر نوڈس، دس ڈیٹا پاسز تھرو آل ادر نوڈس ان دا نیٹ ورک تھرو دا کیبل۔ اور اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی یہ ہے کہ اگر پرابلم کہیں آ جاتی ہے تو سارے کا سارا نیٹ ورک ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ It is really simple to install, but it is not secure enough to be used in the most of the computer network application، کیونکہ اس میں کوئی بھی نوڈ ڈیٹا ٹرانسفر کرے گی تو وہ کیبل کے اینڈ والی سائڈ پہ پہنچنے کے لیے تمام نوڈ کے تھرو پاس ہو کے جائے گی، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہوتا ہے جس کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ پھر سیکیورٹی رسک ارائز ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم اسپیننگ اسٹیٹس، کنٹریز اور دی ہول ورلڈ از کالڈ، تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وین، وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کنزسٹ ہوتا ہے نیٹ ورک آف دی نیٹ ورک، یعنی کہ ڈفرینٹ قسم کے ملٹیپل نیٹ ورک اس میں ایک نیٹ ورک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ورلڈ وائڈ ہوتا ہے۔ اس کی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں تو میں ابھی یہاں پہ پاکستان میں موجود پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک استعمال کرتا ہوں، ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، اور کسی دوسری کنٹری میں موجود کوئی اور ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو وہاں کا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے نیٹ ورک آپس میں کنیکٹڈ ہیں، تو یہ نیٹ ورک امانگ دا نیٹ ورک کریٹ ہو رہا ہے، اور ہم اس طرح سے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم ود ان اے بلڈنگ اور اے کیمپس، تو اس کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے لین، یعنی کہ لوکل ایریا نیٹ ورک۔ وین اسٹینڈ فار وائڈ ایریا نیٹ ورک۔ In TDM, slots are further divided into frames. TDM stand for time division multiplexing۔ ملٹیپلیکسنگ پہ بھی بات ہوگی، فی الحال اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لاسٹ کوسچن ڈسکس کر کے یہاں پہ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ڈیش از اے ملٹیپلیکسنگ ٹیکنیک دیٹ شفٹس ایچ سگنل ٹو اے ڈفرینٹ کیریئر فریکوینسی، تو اس کے لیے ہم ایف ڈی ایم استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ فریکوینسی ڈویژن ملٹیپلیکسنگ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔